نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام مہمانان گرامی تشریف لائے ہوئے احباب کو، سامعین کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام اور تمام مہمانان گرامی کا اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا اور جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ انشراح کی بڑی معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میں اس آیت کریمہ کا وہ ترجمہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو سیدی حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری تمجدہ نے فان قرآن میں بیان فرمایا کہ اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملا کر دنیا و آخرت میں ہر جگہ بلند فرما دیا. ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملا کر دنیا و آخرت میں ہر جگہ بلند فرما دیا. اب اس آیت کریمہ میں آقا کریم علیہ السلام کے ذکر مبارک کی رفعت اور بلندی کا ذکر ہے اور بیان ہے جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے. مگر میں اس آیت کریمہ کے حوالے سے آج جس گوشے پر یا جس اینگل سے آپ کے سامنے چند کلمات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں آقا کریم علیہ السلام کے ذکر مبارک کی رفعت اور بلندی کا جو ذکر ہوا ہے، یہ آقا علیہ السلام کے صرف ذکر مبارک کی شان نہیں ہے. اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ السلام کو ایسا بے مثال اور باکمال بنایا ہے کہ آپ کی ذات مبارکہ کا ہر ہر گوشہ اور ہر ہر شان آپ کی، اسے اللہ رب العزت نے بلندی میں معراج عطا فرمائی. جس گوشے کی نسبت بھی آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہوئی، وہ ہر ہر گوشہ بے مثال اور باکمال ہے. ہر اینگل سے آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رفعت اور بلندی کی یعنی خاص عظمت عطا فرمائی. اب اس میں سب سے پہلی چیز بلکہ یہ ایک ہی خاص نقطہ ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں میں، وہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی اور عظمت کی بے شمار گوشے ہیں، مگر ایک شان اور عظمت ایسی ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہی رفعت عطا فرمائی. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بے مثال، یہ کہنا مناسب نہیں ہے. وہ ذات اور ان کی ہر شان بے مثالی میں بھی بے مثال ہے، صرف بے مثال نہیں ہے، بے مثالی میں بے مثال ہے کہ جس کی کوئی مثال کبھی ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے شاعر نے کہا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، سونے رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. کوئی گوشہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی مثال کوئی لا سکے. اب اس میں سے جو ایک گوشہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خوبصورت نام ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا، اور وہ ہے طاہر۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی نام کی خیرات ہمیں قیادت بھی طاہر القادری عطا فرمائی۔ وہ جو طاہر ہے، جس کا ترجمہ اب ہم مجبور ہیں چونکہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں، ہم صرف طہارت کر دیتے ہیں، پاکیزگی کر دیتے ہیں، مگر وہ طہارت بھی ایسی کہ جس جیسی کوئی طہارت نہ لا سکے، وہ پاکیزگی بھی ایسی کہ جو بے مثالی میں بے مثال ہو، وہ نفاست بھی ایسی، وہ نظافت بھی ایسی، وہ لطافت بھی ایسی کہ جس کا کوئی مثال ہی نہ ہو۔ اب اس طہارت کے حوالے سے چند ایک کلمات کہتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے میلاد کی محفل میں ہم بیٹھے ہیں، اور میلاد کسے کہتے ہیں؟ کسی کے پیدا ہونے، کسی کی ولادت ہو، مگر رب کائنات نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو ایسا میلاد اور ولادت اور برتھ عطا فرمائی کہ کائنات اس کی نظیر کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اب ذرا توجہ سے دیکھیں جو حدیث پاک میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، حضور مولا کائنات علیہ السلام اس کو روایت کرتے ہیں، ان علی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خرجت من نکاح، لوگوں میری یہ ولادت جس کا چرچا پوری دنیا میں ہوگا اور ہوتا رہے گا، اس کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ میں نکاح جیسے بابرکت نسبت سے میری ولادت ہوئی، نکاح جیسی بابرکت نسبت سے میری ولادت ہوئی، اور فرمایا ولم اخرج من سفاح، اور بغیر نکاح کے غیر شرعی کوئی طریقہ وہ میری ولادت کے سلسلے میں کہیں بھی نہیں۔ اب یہ میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ یہ جملہ آگے حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من لدن آدم الی ان ولدنی ابی و امی۔ یہ جو نکاح کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ سلسلہ نکاح سے میری ولادت ہوئی ہے، تم حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کر دو، اور ان کی نسل مبارک میں جس بھی کچھ مبارک سے میرا نور مبارک گزرا ہے، اور جس بھی پاک رحم میں اللہ رب العزت نے اسے منتقل فرمایا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد حضرت عبداللہ اور میری والدہ بی بی آمینہ سلام اللہ علیہ تک سارے کے سارے نکاح کے پاک رشتے سے بندھے ہوئے۔ یہ وہ اہتمام ہے طہارت کا جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک کی آمد کے لیے فرمایا۔ اور پھر صرف یہیں تک بات نہیں رہتی، پھر آقا کریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بی بی آمینہ سلام اللہ علیہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو جب ولادت ہوئی اور جنم دیا تو وہ شان کیا تھی، میں طہارت کی بات کر رہا ہوں، تو بی بی پاک کا ذرا فرمان کو فتویٰ دیتی ہیں، وہ فرماتی ہیں وَلَدْتُهُ نَظِيفًا، میں نے اسے بالکل پاک اور صاف پایا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں نا، باتیں اس کی ولادت ایسی نظیف پاک اور صاف ہوئی تھی، ماں بھی قبل، کہ کسی قسم کا بھی کوئی میل کچیل نہیں، میرا یہ بیٹا طاہر اور مطہر پیدا ہوا۔ اور یہاں تک بھی لکھا گیا کہ بی بی پاک نے آقا علیہ السلام کی ولادت کے لیے یہ فرمایا کہ اس طرح آپ کی ولادت پاک ہوئی اور میلاد مبارک اس طرح ہوا کہ نہ مجھے اس کی کوئی تکلیف ہوئی اور نہ ذرا برابر بھی خون تھا۔ یہ وہ طہارت ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو ولادت پر عطا فرمائی، اور یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آقا علیہ السلام کے والدین کریمین تک پہنچا۔ اب ذرا آپ اندازہ کریں کہ اس طہارت کی عظمت و شان کا عالم کیا ہے۔ بڑی معروف بات کہنے لگا ہوں جو آپ سب جانتے ہیں، مگر میں آج سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زبان سے عرض کروں گا۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام کی عظمت و شان طہارت تو ایک طرف، جسم مبارک کی طہارت تو ایک طرف، جس طرف سے گزر جاتے خوشبوئیں پھیل جاتی تھیں، اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو ایسی طہارت عطا فرمائی کہ جسم مبارک تو جسم مبارک ہے، ساری زندگی لباس مبارک پر بھی مکھی نہیں بیٹھی۔ دو جدا چیزیں ہیں، ایک ہے جسم مبارک اور ایک ہے آپ کا لباس مبارک، اس پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس لیے نہیں بیٹھی کہ ان اللہ عصمک عن وقوع الذباب،
اللہ رب العزت نے آپ کو بچا لیا ہے اور آپ کو محفوظ رکھا ہے اس مکھی سے، آپ کے جسم مبارک کو، آپ کے لباس مبارک کو. کیوں؟ کہ وہ گندگی پر بیٹھتی ہے، اور اللہ رب العزت نے تو آپ کو طاہر پیدا فرمایا. یہ بات جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمائی، اس کی تشریح عرفاء نے کی. بڑی خوبصورت بات ہے، اسے دلوں میں سما لیں. وہ فرماتے ہیں کہ مکھی جب کہیں بیٹھ جاتی ہے نا تو وہ نقطے کی طرح دکھائی دیتی ہے نا، جیسے ڈاٹ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طہارت و پاکیزگی کا یہ اینگل بھی دنیا کو دکھایا کہ نہ صرف نام مبارک محمد بلکہ منصب رسول اللہ، اس پورے کلمے میں محمد رسول اللہ میں نقطہ نہیں، نہ نام محمد پر ہے، نہ لفظ رسول پر ہے، نہ اللہ پر. فرمایا نہیں، یہ دور سے دیکھنے والے کو گمان ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ڈاٹ ہے، تو ہم تو کوئی نقطہ آپ کی طرف ایسا رکھنا ہی نہیں چاہتے کہ جس سے کسی کو گمان ہو، اور اگر کسی کو نقطہ ملا تو وہ تو نقطہ چینیاں کرتا پھرے گا. تو ہم نے تو آپ کو ہر نقطہ چینی سے مابرا بنایا ہے. تو اللہ رب العزت نے وہ طہارت عطا کی کہ اسے یہ بھی گوارا نہیں کہ نام پر بھی کوئی نقطہ آ جائے. اب یہ سلسلہ جب طہارت کا، عظمت کا آگے چلتا ہے تو اس کی جھلک دیکھنے کے لیے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اس کو ذرا توجہ سے دیکھیں کہ ہم آقا علیہ السلام کی طہارت اور عظمت اور نفاست اور مبارک پاکی کی بات کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ السلام کے مبارک خانوادے کی، آپ کے اہل بیت پاک کی طہارت پر قرآن مجید میں جس طرح سے رب کائنات نے ذکر فرمایا ہے، انسان اس کی عظمت کو بھی سمجھنے سے قاصر ہے. رب کائنات نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جو میرے محبوب پاک علیہ السلام کا خانوادہ ہے، ان کی جو فیملی ہے، اسے میں نے اپنے ارادے سے، اپنی چاہت سے، خود اپنی مرضی سے ایسا بنایا اور ایسا چن لیا ہے کہ انہیں ایسی طہارت کامل عطا کر دی ہے کہ کسی قسم کا کوئی گناہ ہو، نقص ہو، کمی ہو، کجی ہو، اس کا تصور اور گر تک بھی میں نے اس مبارک خانوادے پر نہیں آنے دی. انہیں میں نے طہارت عطا کر دی. وَيُطَهِّرَكُمْ، اور پھر فرمایا تطہیرا. جب دوبارہ تطہیرا فرمایا تو اس سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ ایسی طہارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خانوادے کو عطا کی کہ کائنات کی ساری طہارت رب کائنات نے اس مبارک خانوادے میں جمع کر دی. اور تطہیرہ کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا کہ اب جسے بھی طہارت چاہیے ہو اس کے لیے لازم ہے کہ میرے محبوب کے خانوادے کی غلامی کرے گا. یہ وہ عظمت جس کی مبارک خانوادے کی طہارت کا اعلان یوں رب کائنات کرتا ہے، تو جس کی نسبت سے انہیں طہارت ملی ہے، اس محبوب پاک کی اپنی عزت و شان کا عالم کیا ہوگا، اور ان کی اپنی طہارت اور لطافت اور نفاست کا عالم کیا ہوگا. یہ تو کوئی جبرائیل سے پوچھے کہ جو نور کا نمائندہ ہے مگر سدرہ پر آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہا تھا کہ جہاں سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا، یہ کتنے نفیس ہیں اور یہ کتنے طاہر ہیں اور یہ کتنے پاک ہیں کہ جہاں سے نور کا سردار نہیں جا سکتا وہ بشریت کی شان کے ساتھ آگے جا رہے ہیں. یہ وہ طہارت کا رب کائنات نے جلوہ جبریل امین کے ذریعے ہمیں کروایا. اور پھر اس کے بعد جو اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ طہارت پاک ایسی ہے اور آقا علیہ السلام کی جسم اطہر کی نفاست کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ جسم مبارک کسی سے مس ہو جاتا ہے، کسی سے مس ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نسبت کے صدقے اسے بھی بے مثال کر دیتا ہے. میں ایک جملہ کہہ کے آگے جاؤں گا پھر مثال دوں گا. آپ دیکھیں ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ نہیں کہ کل کائنات کے علماء، اولیاء، حفاظ، ائمہ، غوث، کتب جمع ہو جائیں تو جو سب سے ادنا درجے کے صحابی ہیں ان کی جھوٹی کی برابری بھی نہیں کر سکتے. بولیے یہ حق ہے؟ بولیے نا بھائی، حق ہے. اب ذرا سنیں کہ صحابی کی پہچان کیا ہے، یا صحابی کی تعریف کیا ہے، یا صحابی کسے کہتے ہیں؟ جسے ان کی صحبت نصیب ہو گئی حالت ایمان میں. تو جو ان کے ساتھ جڑ گیا ہے اللہ نے اس کی مثل نہیں بننے دی تو خود محبوب کی مثل کوئی کہاں سے لا سکتا ہے؟ اسی لیے تو میرے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں بولن. اب یہ تو وہ اشرف المخلوقات انسان ہے نا جو صحابی ہوئے. اس سے آگے کی بات سنیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ
جنہیں یہ خاص نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملی کہ 10 سال تک گھر میں خدمت گزار رہے. چھوٹی عمر ہے، گھر میں 10 سال خدمت گزار رہے. انہوں نے ایک دن صحابہ کرام کی دعوت کی اور ان کو دعوت پر بلایا، اور جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو اپنی خادمہ کو آواز دی اور اس کو ایک کپڑا رومال دیا، اور اس رومال سے خادمہ کو کہا کہ اس کو تندور میں ڈال دو. اب تندور جل رہا ہو، آگ لگی ہو، اس میں آپ کپڑا ڈالیں تو کیا ہوگا؟ جل جائے گا. صحابہ کرام نے بھی کہا کہ یہ اتنے اہتمام سے آپ نے رکھا ہے کپڑا، یہ رومال کوئی خاص ہوگا، آپ اسے تندور میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ انہوں نے کہا چند لمحے انتظار کرو، بس تھوڑی دیر رک جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد خادمہ کو حکم دیا کہ نکال لاؤ. تو جب وہ نکال کر لائی تو وہ کپڑا رومال بالکل صحیح سالم تھا. اس کا آگ نے اس پر اثر نہیں کیا. اب صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیا خاص کپڑا ہے، اس کی نسبت کیا ہے؟ تو کہنے لگے بس اور تو کچھ بھی نہیں، ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام نے اس سے اپنے دست مبارک صاف کر لیے. آقا علیہ السلام کے دست مبارک سے مس ہو گیا، تو بس جب یہ اس کے ساتھ مس ہو گیا ہے تو اس طہارت کا فیض اسے ایسا ملا ہے کہ اسے کوئی بھی آگ جلا نہیں سکتی، اسے کوئی بھی آگ. اور ایک صحابی نے تو یہ بھی نصیحت کی تھی کہ اس کپڑے کو میرا کفن بنا دینا تاکہ مجھے جہنم کی آگ بھی نہ جلا سکے. اب یہاں تک تو آپ نے بات سن لی. اب ان محافل میں آنے کا ادب اور احترام کا بھی خیال رکھا کریں. یہ معمولی محفلیں نہیں ہیں، ان کی نسبت اس مبارک نام کے ساتھ ہے. تو ذرا دیکھیں کہ جس کپڑے کے ساتھ نسبت آقا علیہ السلام کے مبارک جسم اطہر کی ہو جائے اسے آگ نہیں جلا سکتی. تو سوال یہ ہے کہ جو شخص ساری زندگی ادب سے، محبت سے، ایمان سے، یقین سے جب ان کا نام سنے اور اس نام کو سن کر محبت سے چوم کر آنکھوں پر لگائے، تو ایمان سے بتائیے کہ اگر یہ آگ کپڑے کو نہیں جلا سکتی تو جن آنکھوں نے ساری زندگی اس نام کو چوما ہو ان آنکھوں کو آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ کیا اس کی غیرت کو یہ بات گوارا ہوگی؟ اسی لیے تو شاید یہ کہتا ہے کہ یہ منکر ڈرتا ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ منکر ڈرتا ہے کہ جہنم جلا نہ دے، اور جہنم ڈرتی ہے کوئی عاشق بجھا نہ دے. جیسے یہ تعلق نصیب ہو جائے. اب اس سے آگے چلیے، جس دل کے اندر آقا علیہ السلام کی محبت کی شمع جل جائے. کیوں شاعر نے کہا کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلا دو دل میں، بعد مرنے کے لحظ میں بھی اجالا ہوگا. کہ اگر کپڑا اس نسبت کو پا جائے تو وہ نہیں جلتا، تو جس دل میں وہ بستے ہوں اس کے لیے ہمارا عقیدہ یہ کیوں نہ ہو کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. جس نے ساری زندگی ان کی ادب میں گزاری ہو، محبت میں گزاری ہو. یہ تو اہتمام آپ دیکھتے ہیں، محبت سے سجایا جاتا ہے. آقا علیہ السلام کے میلاد میں کوشش کی جاتی ہے، محنت کی جاتی ہے، وقت دیا جاتا ہے، خرچ کیا جاتا ہے، توانائی رکھتی ہے. تو کیا اس کی بارگاہ میں یہ ساری باتیں لکھی نہیں جا رہی کہ یہ سب کچھ میرے محبوب کی محبت اور ادب میں کیا جا رہا ہے؟ تو اسے میں کبھی بھی رائیداں جانے نہیں دوں گا. سب سے پہلے انہیں اجر دوں گا جنہوں نے میرے محبوب کے لیے اتنا اہتمام کیا. یہ محفلیں اس عقیدے کو سکھانے کے لیے ہوتی ہیں. اب جو میں آخری بات جس پر مکمل کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اس آیت کریمہ میں خاص طور پر ذکر مبارک کو بلند کرنے کا فرمایا، تو اس ذکر مبارک کو بلند کرنے کے لیے میں جملہ کہہ کے اس کی وضاحت عرض کرتا ہوں. دیکھیں، اللہ رب العزت اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، ٹھیک ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ اس کائنات کی ہر شے میرا ذکر کرتی. اس نے فرمایا نا، اس کائنات کی ہر شے میرا ذکر کرتی ہے. تو اس سے سمجھ یہ آتا ہے کہ سب سے زیادہ ذکر تو اللہ کا ہوا ہے. اور یہ سمجھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، مگر اس سمجھ کو درست کرنا ہے کہ بے شک ساری کائنات کا ذرہ ذرہ، درختوں کے پتے پتے، پانی کا قطرہ قطرہ، چرند پرند، سب کچھ اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. مگر جب اس کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ خود تو اپنا ذکر نہیں کرتا، وہ خود اپنا ذکر نہیں کرتا. وہ کہتا ہے ہاں مخلوق ساری میرا ذکر کرے، مجھ سے جب بھی پوچھو گے میں اپنے یار کا ذکر کروں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. تو کائنات ساری کا ذکر ایک طرف ہے، اس کا ایک بار ذکر کرنا ایک طرف ہے. مگر وہ اگر ہمیشہ محبوب کا ذکر کرتا ہے تو بتائیں دنیا میں سب سے زیادہ ذکر کس کا ہوا ہے؟ آقا علیہ السلام کا ہوا نا. اب یہاں تک تو بات سمجھ گئے.
مگر یہ بات اگر کسی کو آج سمجھ نہیں آئی تو قیامت کے دن سمجھ آ جائے. اگر کسی کو آج سمجھ نہیں آئی تو بولیں قیامت کے دن سمجھ آ جائے گی. اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو وہ ایسے کہ دیکھیں ہر کوئی میدان محشر میں ہوگا. اب یہ طویل مضمون ہے، آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، میں اشارہ دے کے آگے چلا جاؤں. 2 کرسیاں عرش پر لگی ہوں. ایک کرسی اس کی شان کے لائق اس کی ہوگی جو آیت الکرسی جیسے اس کی وضاحت کرتی ہے، ہم نے جمعے میں بھی بیان کیا. اور دوسری کرسی اس نے اپنے محبوب پاک کے لیے رکھی ہو. تو ہر کوئی، ہر شخص وہ میدان محشر میں ہو. تو جب وہ اوپر دیکھیں گے تو اللہ کا ذکر تو ساری دنیا میں کرتے رہے، مگر جب دیکھیں گے کہ ساتھ کون ہے تو ایمان سے بتائیں ان کی زبان پر کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے ٹھیک ہے اللہ تو ہمارا معبود ہے، وہ الہ ہے، اس کی تو شان ہے، مگر اس کی کیا شان ہے کہ جسے ساتھ بٹھایا ہے. تو اس شان کو دیکھ کر ہر کوئی آقا علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہوگا. تو اس وقت فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ پڑھو یہ آیت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تاکہ آج دنیا کو سمجھ آ جائے کہ میں نے دنیا و آخرت میں اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا کر ہر جگہ بلند کر دیا. اب یہ یاد رکھیے، میں نے آپ کو مثال دے دی سبق کو، اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں اس پیغام پر کہ اللہ نے آقا علیہ السلام کے ذکر کو جو بلند کیا وہ ہمارے کرنے سے نہیں کیا، ہمارے کرنے سے نہیں کیا. وہ خود اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کرتا ہے. اس نے آقا علیہ السلام کی معاذ اللہ رفعت اور بلندی کو ہمارے محتاج نہیں بنایا. کوئی نہ بھی کرے اس کا خود کرنا کافی ہے. مگر سبق یہ ہے کہ اس نے ہمیں یہ راستہ کیوں دکھایا؟ اس لیے دکھایا کہ وہ بتانا چاہتا ہے کہ جو جتنا بلند ہونا چاہتا ہے وہ اتنا کثرت سے میرے محبوب کا ذکر کرے. جو جتنا بلند ہونا چاہتا ہے وہ اتنی کثرت سے میرے محبوب کا ذکر کرے. جو جتنی کثرت سے کرتا چلا جائے گا اس کو اتنی ہی رفعت اور بلندی عطا کرتا ہے. یہی پیغام ہے جو شیخ الاسلام اور نہاد قرآن پوری دنیا میں پہنچا رہے ہیں کہ کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے ہیں کھلے عام صلی اللہ کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.